الفا اور اومیگا، اول و آخر، مسیح یسوع کے نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان سپیکر ہیں پاسٹر شرجیل۔ پاسٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب چاروں اناجیل میں یسوع مسیح کے بارے میں بتا دیا گیا، اعمال کی کتاب میں بھی تفصیل سے اور دیگر خطوط میں بھی یسوع کے بارے میں اتنا کچھ تفصیل سے بتا دیا گیا، تو پھر مکاشفہ کی کتاب کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے بیٹا کہ جب ہم کسی گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو گھر کے آخر میں بناتے ہوئے اس کے سب سے آخر میں اس کی فنیشنگ رہ جائے۔ فنیشنگ اگر چھوڑ دی جائے تو پھر وہ گھر کے کورا گھر ہوگا، کوری دیواریں اور کورا۔ تو وہ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس کی تکمیل کہہ لیجئے یا کتاب مقدس کا جو فائنل چیپٹر ہے وہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ اور اس کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ ساری باتیں جو مستقبل میں پیش آنے والی تھیں، وہ بہت سی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں جو اناجیل میں نہیں، جو خطوط میں نہیں، جو اعمال کی کتاب میں نہیں۔ اس وجہ سے اسے اس بائبل مقدس میں شامل کیا گیا۔ اگر اس کو شامل نہ کیا جائے تو ہمیں نئی عدالت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں نئے آسمان، نئی زمین، نئے یروشلم کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ ہمیں یہ علم نہیں ہوگا کہ مکاشفہ کی کتاب کے بغیر ہم کہاں پر جائیں گے۔ ہم ضرور ہیں، تھوڑا بہت تو ہمیں خطوط میں اور اناجیل سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کی وضاحت ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں دی گئی ہے۔ پھر اس دنیا کی عدالت کیسے ہوگی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی کیا صورتحال ہوگی جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، اس دنیا پر بڑی مصیبت کس طرح کی آئے گی۔ ان سب باتوں کو واضح کر کے ہمیں بتایا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں۔ اس لیے اس کتاب کی اشد ضرورت تھی کہ یہ بائبل مقدس میں موجود ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یسوع مسیح کے متعلق اس کے بارے میں بہت سی باتیں واضح کی گئی ہیں جو مستقبل میں ہمیں پتہ چلتی، تو وہ پہلے سے ہی بتا دی گئیں تاکہ ہم اس کو اور مزید قریب سے جان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح کا خدا ہے، وہ کس طرح کا خداوند ہے، وہ ہمارے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتا ہے، وہ کس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ مستقبل میں رکھے گا، وہ پہلے سے اس نے بتا دیا۔ اس لیے یہ کتاب اشد ضروری تھی کہ بائبل مقدس کا اہم حصہ ہوتی اور اس کا فائنل چیپٹر بنتی۔ اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ فائنل خوشخبری ہے، یہ ایمانداروں کے لیے، مسیحی ایمانداروں کے لیے، جو لوگ یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ فائنل خوشخبری ہے کہ آخر کار اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی غم ہیں، دکھ ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک دن ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس رہیں گے۔ اس کے باعث کیا ہوگا؟ ہمیں سکون، اطمینان اور ہمیشہ کی خوشی کی اور راحت کی زندگی ملے گی جو ہم خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں، اس کے قربت میں گزاریں گے۔ اس لیے یہ سب کتاب میں لکھا گیا اور بتایا گیا، یہ اس وجہ سے بائبل مقدس میں موجود ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اچھا، مکاشفہ کی کتاب کو یسوع مسیح کا مکاشفہ بھی کہا گیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ یسوع مسیح کا کیا مکاشفہ ہے؟ مکاشفہ لفظ کے معنی تو ہم پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ اس کے معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر ہونا، منکشف ہونا، کسی پردہ کا ہٹایا جانا۔ علماء اس کے بارے میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور اس کے بارے میں واضح کر چکے ہیں۔ تو یہ بیان وہی بات ہے کہ یہ یسوع مسیح کا فائنل مکاشفہ ہے، جیسے ابھی پہلے بات کی گئی کہ یہ کتاب یسوع مسیح کے متعلق مزید بتاتی ہے۔ یسوع مسیح کو اناجیل میں بطور خادم، بطور خدمت گزار اور اس طرح سے منجی کے طور پہ پیش کیا گیا جو بڑا حلیم اور فراطن ہے، جو کسی ٹوٹے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا، جھکے ہوئے کو نہیں گرائے گا، جو ہر کسی کی فکر کرنے والا ایک منجی ہے۔ بے شک وہ اب بھی فکر کرتا ہے، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں جب ہم آئیں تو اس کے آسمان پر صعود فرما جانے کے بعد، اس کے جلالی بن جانے کے بعد دوبارہ سے وہ کس طرح سے اب مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتا ہے، ایک عادل منصف جج کی مانند، ایک راست بادشاہ کی مانند نظر آتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، مستقبل میں اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو زمین پر رہتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کو بطور جج سمجھتے ہوئے اس سے ملنے کی تیاری زمین پر کر لیں۔ آپ اپنے اندر حلیمی اتارتے چلے جائیے تو آپ بآسانی اس کی حضوری میں مستقبل میں جا سکیں گے۔ یہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بتایا گیا، یہ اس کا مکاشفہ تھا جو فائنل باقی تھا، تاکہ لوگ اس کو محبت
کے علاوہ بھی اس کو عادل منصف بھی سمجھیں. صرف لوگ جو ہیں وہ خدا محبت ہے اس کا دعویٰ یا اس کی رٹ نہ لگاتے رہے، کیونکہ وہ ایسی محبت ہے جو عدالت بھی کرے گی. کیونکہ بہت سے لوگ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی خدا تو اتنا محبت کرتا ہے اور اگر ہم نے غلط کام کر بھی لیا اور ہم معافی مانگیں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا. یہ کانسیپٹ بہت سارے لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے. یہی بات جو ہے وہ ایگزیکٹلی گھر میں جب بچے کیا کریں کہ غلطی بار بار کرتے ہیں تو باپ ماں جتنے بھی پیار کرتے رہیں وہ آخر کار ایک آدھ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو وہ ان کی محبت کا ہی ایک رخ ہے، وہ پہلو ہے محبت کا، کیونکہ ماں باپ بچوں سے پیار ہی کرتے ہیں. جب ان کو مارتے بھی ہیں یا جب ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، کچھ بھی ہے، جھڑکتے ہیں، تو اس کا پیچھے پیار ہی ہوتا ہے. وہ کبھی ان سے نفرت کر کے یہ سب نہیں کر رہے ہوتے، ہمیشہ وہ ان کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کا ایک ایسا پہلو بتایا گیا کہ وہ ایسی پیار کرنے والی شخصیت ہے جو عادل منصف بھی ہے، جو کبھی کسی کی طرفداری نہیں کرتا، نہ کرے گا. تو اس وجہ سے ہمیں اس کا یہ مکاشفہ دیا گیا مکاشفہ کی کتاب میں، اور اسے واضح پہلی آیت میں ہی کہہ دیا گیا کہ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے. یہ یسوع مسیح کے بارے میں جو تصور ہے، جو آئیڈیا ہے، یا جو آپ نے علم الہیات کا نظریہ اس کے حق میں بنا رکھا ہے، وہ تھوڑا سا اور مزید بہتر کر لو کہ وہ تخت عدالت پر بیٹھ کر وہ عدالت بھی کرے گا. تو آپ کو اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے، روز بروز ہر پل اپنی درستگی کی طرف مائل رہیے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری. تو اس وجہ سے یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے. اور اس سوچ کے ساتھ زندگی نہ گزاریں کہ جیسی بھی زندگی گزار لیں آخر میں توبہ کر لیں گے اور پھر آسمان پر چلے جائیں گے. بالکل بالکل ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس کے بارے میں کسی جو ہے وہ عالم نے یہ بات کہی کہ جو جنت الفردوس ہے وہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہوگا جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم تو جہنم جانے کے ہی لائق تھے، اور جہنم ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہوگا جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ بھائی ہم تو آسمان کے اور فردوس کے حقدار ہیں. تو یہ بات ہے کہ بس جو ہے وہ خیالی پلاؤ بنا کے بیٹھے نہ رہے انسان، ہمیشہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، یسوع مسیح کی قدرت کو جانتے ہوئے حلیمی اور فروتنی اختیار کرتے چلے جائیں. تو یسوع مسیح جو ہمیں خدا تعالیٰ کا بیٹا ہو کر، ابن خدا ہو کر، خدا کی ذات ہو کر، اس کی ذات کا نقش ہو کر، وہ زمین پر آ کر حلیمی اختیار کر کے دکھاتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے. اس کی ہر بات میں کیا ہے، خدا تعالیٰ کی یا خدا باپ کی مرضی پوری کرنے کی جو ہے وہ جستجو اور جوش نظر آتا ہے. تو پھر ہم جو عام انسان ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو پھر ہمیں ضرور ہے کہ ہم بھی اس کی مانند کیا کریں، فروتنی، حلیمی اور خاکساری اختیار کریں. کیونکہ ہم جو کچھ بھی بن جائیں، ہم کیا ہیں، پانی کے بلبلے کی حیثیت رکھتے ہیں، آج ہیں اور کل نہیں، ہمیں نہیں معلوم. جب پتا کوئی گر کے جو ہے وہ درخت سے گر جاتا ہے تو وہ کیا ہے، سوکھ جاتا ہے. تو ہم خدا تعالیٰ کی ذات میں پیوستہ رہیں تو یہی سب سے بڑی بات ہے. تو ہمیں حلیمی ہی اختیار کیے رکھنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا مجھ سے سیکھو، اور اگر ہم نہیں سیکھ رہے، اگر ہم نہیں بن رہے، تو اس کا مطلب ہم اس سے نہیں سیکھ رہے، ہم دنیاوی معاملات سے سیکھ رہے ہیں، شاید جو ہے وہ ٹی وی پر چلنے والی ایڈ سے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. تو ویسا نہیں بن سکتے ہم، پھر اس کی حضوری میں ہم ابدی زندگی نہیں گزار پائیں گے. یہ واضح کرتی ہے مکاشفہ کی کتاب. یہ ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ. اور بہت کچھ ہے، مکاشفہ کی کتاب تو بھری پڑی ہے. اس کے 22 چیپٹرز جو ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ 2200 کتابیں بھی اگر لکھ دیں اس پر، تو پھر بھی ہم اس کو واضح طور پہ بیان نہیں کر پائیں گے. یہ اتنی وسعت رکھنے والی کتاب. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ابھی آپ نے ابدی زندگی کی بات کی، تو یسوع مسیح نے بھی جیسے اناجیل میں کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی وہ کہتا ہے کہ میں ابدالآباد زندہ رہوں گا. تو یہ جو زندگی کا تعلق ہے یسوع مسیح سے، بار بار وہ زندگی کو اپنے سے ریلیٹ کرتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ مکاشفہ کی کتاب میں زندگی اور یسوع مسیح کا بار بار ذکر آ رہا ہے. جی وہ اس میں دیکھیں سسٹر، جو اس نے کہا کہ دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، انسان کے بارے میں یسوع نے جو اناجیل میں بھی زندگی کے حوالے سے بہت سی باتیں کی.
تو اس نے پہلی ہی بات جب اپنی خدمت کا آغاز کیا اور جب بیابان وہ گیا اور وہاں پر وہ آزمایا گیا، خاص جو آخر میں اس پر 3 آزمائشیں آئیں، تو پہلی آزمائش اس پر آئی تھی روٹی کے بارے میں۔ تو اسے کہا گیا، شیطان نے اسے یہ کہا کہ ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹی بن جائے۔ تو یسوع نے آگے سے بڑا ہی مشہور جو ہے بیان دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ تو یہ خدا کے منہ سے نکلنے والی بات جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے اصل میں۔ یسوع پھر بعد میں یوحنا کی انجیل 6 باب کی 63ویں آیت میں یہ فرماتا ہے کہ میری باتیں روح ہیں اور روح زندگی بھی ہے۔ یعنی یسوع اپنے آپ کو زندگی، انسان کی زندگی ثابت کرتا ہے۔ پھر اس نے وہاں پہ جیسے پہلے بیان میں کہا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو روٹی سے تشبیہ بھی وہاں پر دی۔ تو اسی یوحنا کی انجیل 6 باب میں یسوع 35ویں آیت میں کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ تو یہ وہ استعارہ ہے، وہ ایک تشبیہ ہے، جو وہ شبیہ اپنے آپ کو اس نے دکھایا۔ اب وہ سچ میں تو روٹی نہیں ہے، لیکن اس نے اس خاص چیز سے اپنے آپ کو تشبیہ دی جو انسان کی زندگی کے لیے اشد ضروری ہے۔ تب اس کے بغیر انسان سسٹین نہیں کر سکتا، انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ خاص طور پہ اگر ساؤتھ ایسٹ ایشیا، مشرقی جو ہے علاقہ، اس میں جنوب مشرقی علاقے میں، اس میں جتنے مرضی بھی کھانے موجود ہوں، اگر ان میں روٹی موجود نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ اس کھانے کو مکمل نہیں سمجھا جاتا، اس دعوت کو مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ اور نہ صرف یہ جنوب مشرقی علاقے میں، بلکہ یہ مصر میں، یہ میسوپوٹامیہ میں، اور جو وادی سندھ کی جو تہذیب تھی، قدیم تہذیب جسے انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہ آج سے 5000 سال پہلے سے یہ روٹی کا وجود موجود ہے۔ روٹی اس وقت سے ہی چلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم میسوپوٹامیہ کی طرف میں اگر بات کروں تو وہاں پر حضرت ابراہم جب ابرام ہی تھے تو اس وقت وہ میسوپوٹامیہ میں رہتے تھے، اور یہ آج سے 4000 4500 سال پرانی بات ہے تقریباً۔ تو اس وقت بھی وہ روٹی ہی کھاتے تھے، اور وہ روٹی جو تھی وہ آٹے یا گندم سے ہی بنائی جاتی، اور اس کو مختلف شکلیں دی جاتی تھیں، اس کو چوکور بھی بناتے تھے اور گول بھی بناتے تھے۔ اب اس میں وہ استعمال جو کیا جاتا اس کو زندگی کے طور پہ یوز کیا جاتا، علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ جب لوگوں میں جب کوئی بھی 2 پارٹیاں آپس میں میل ملاپ کے لیے ملتی، یا 2 خاندان آپس میں کسی رشتے پر مل رہے ہوتے، تو پھر وہ کیا کرتے کہ روٹی توڑتے تھے اور ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ اور یسوع مسیح نے بھی آخری کھانا جب کھایا تھا تو روٹی توڑ کے شاگردوں کو دی تھی۔ تو وہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی دیکھیے ہم اب ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہو گئے، تو وہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں تھا۔ تو یسوع نے اسی لیے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور جب وہ سویلائزیشن، وہ تہذیب میسوپوٹامیہ کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ روٹی توڑ کے ایک دوسرے کو دیتے، تو پھر وہ ایک دوسرے کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے دکھ میں سکھ میں ایک دوسرے کے شریک ہونا لازم ہو جاتا۔ خدا نخواستہ اگر کسی ایک پارٹی پر، ایک خاندان پر کسی طرف سے حملہ ہوا، تو دوسرا خاندان جو اس کا رشتہ دار بنا ہے، وہ ان کی زندگی میں شریک ہوا ہے، اس کو اس کی مدد کرنا ضرور ہے، یہ لازم تھا۔ تو یہ روٹی کی جو ہے وہ اہمیت تھی، اس لیے یسوع نے اپنے آپ کو روٹی سے تشبیہ دی۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور زندگی کی روٹی میں ہوں، یعنی جو مجھ سے کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ تو یہ باتیں جب ہم میتھمیٹیکلی دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ یہ دونوں x = y اینڈ y = z، تو وہ x = z بن جاتا ہے۔ تو وہ یہی چیز ہے، کلیئر ہے بالکل، کہ یسوع اصل میں ہماری زندگی ہے، اور اس کا اپنا بیان کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کے منہ سے خدا کا کلام نکلتا ہے، کلمہ الہی نکلتا ہے۔ اور یسوع کو یوحنا کی انجیل میں پہلے باب میں واضح کہا گیا کہ ابتدا میں کلمہ تھا، اور کلمہ خدا کے ساتھ، یعنی کلام خدا کے ساتھ، اور کلام مجسم ہوا، اور اسی کا نام یسوع ہے۔ یعنی یسوع مسیح ہی خدا کے منہ سے نکلنے والی وہ زندگی کی باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔
وہ خدا کے منہ سے نکلا تھا اس لیے مجسم انسان بن گیا، لیکن ہم لوگوں کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ ہمارا کلام، لیکن خدا کی باتیں ہمیں زندگی فراہم کرتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے ہم زندہ رہیں، اس لیے یسوع نے اپنے آپ کو روٹی سے بھی تشبیہ دی اور زندگی سے۔ اگر میں اس کی تاریخ پر بات کروں تو روٹی لفظ کی تاریخ یا اس کی جو ہسٹری کہہ لیجئے، ایٹائمولوجی ایکچولی، یہ بہت پرانی ہے۔ جو روٹی لفظ ہے یہ سنسکرت زبان سے آیا ہے اور روٹی کا لفظ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے عام روٹی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بعد میں ایک اور لفظ چل پڑا، وہ کاروٹی بھی تھا۔ کچھ علاقوں میں سنسکرت بولنے والوں کے کچھ علاقوں میں وہ کیونکہ دوسرا ان کا ایکسنٹ تھا، لہجہ فرق تھا، تو اسے الٹا پڑھتے، وہ کاروٹی پڑھتے، اور اصل میں یہ لفظ تھا روٹی کا، تو وہاں سے یہ لفظ روٹی چلا ہے، اور پھر بعد ازاں اس کو پھلکا بھی کہا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تہذیب میسوپوٹامیہ میں بھی تھی اور یہاں پر بھی تھی، تو یہ ہر جگہ پر اسی طرح سے استعمال ہوتی تھی۔ گندم سے اسے بنایا جاتا، اسے پیس کر آٹا بناتے، اور پھر اس کو پانی سے گوندھ کر کیا ہے پیڑے بنائے جاتے، اسے توے پر یا آگ پر پکا لیا جاتا۔ تو یہ خاص جو ہے وہ اس کی اہمیت تھی، اور اس کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ بائبل مقدس روٹی کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی آیات سے بھری پڑی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ ابھی جیسے کیونکہ ہمارا پروگرام سائنس کے تعلق سے بھی ہے، جی جی بالکل۔ تو میرے ذہن میں سوال چل رہا تھا جب آپ بتا رہے تھے کہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ روٹی کی کیا اہمیت ہے، اور کھانا جو ہے وہ لائف لائن ہے۔ بالکل۔ تو سائنٹیفک وے سے اگر ہم دیکھیں کہ یسوع نے کہا کہ روٹی، کیونکہ کوئی اور چیز سے بھی وہ تشبیہ دے سکتا تھا، کھانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، سبزی بھی کھاتے ہیں ہم، گوشت بھی کھاتے ہیں، تو مطلب روٹی کا اگر ہم سائنٹیفک دیکھیں کہ کیا فرق ہے، کیوں خدا یسوع مسیح نے روٹی کیوں اپنے آپ کو کہا، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا، کیونکہ وہ کچھ اور ورڈ بھی کھانے کا یوز ہو سکتا تھا۔ بالکل۔ اب سائنٹیفکلی اگر گندم کی روٹی کو دیکھا جائے تو جو فوڈ نیوٹریشنسٹ جو بھی ہیں ان سب نے جو ہے وہ جب اس پر تحقیق کی تو اب اس میں جو خاص چیز ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں میٹھا بہت ہے، ٹھیک ہے، اس میں فیٹس جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور پروٹین اس میں پائے جاتے ہیں، فائبر بہت ہے، اور یہ ساری چیزیں انسانی صحت کے لیے، انسانی انیٹمی کے لیے، اس کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ فیٹ کم ہو اور پروٹین ہو، فائبرز ہوں اور کاربوہائیڈریٹس ہوں۔ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ انسانی دماغ کو سب سے زیادہ ایکٹیو رکھنے والی چیز ہے، کیونکہ اس کے بغیر جب میٹھا انسانی باڈی میں کم ہوگا تو آٹومیٹکلی دماغ کم کام کرے گا۔ تو ویسے یہ بھی ہے کہ جو لوگ میٹھا کم استعمال کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں، لیکن ڈائبٹیز ہی نہ ہو جائے ایسا۔ ہاں نہیں، کئیوں کی لو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ڈائبیٹک ہیں وہ بھی ہر کھانے کے بعد کم از کم ایک چٹکی میٹھا ضرور استعمال کریں، بہت ضروری ہے۔ اور جو ڈائبیٹک نہیں ہیں خدا کے فضل سے، وہ لوگ ایک چمچ کے برابر میٹھا استعمال ضرور کر سکتے ہیں۔ خیر، تو یہ اس میں جو ہے اس کے بنیادی پہلو تھے، یہ اس کے بنیادی اجزاء تھے۔ تو اس وجہ سے اب ان کے بغیر اگر ان چیزوں کو، فائبر کو، آپ فیٹس کو، اور یہ کاربوہائیڈریٹس کو، اور یہ پروٹینز، اگر ان کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا جائے تو پھر کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، انسان اس میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور سائنٹیفکلی، میڈیکلی، سائنسدانوں نے یہ طبی طور پر یہ ثابت کیا کہ انسان اگر صرف روٹی اور پانی ہی کھاتا پیتا رہے، صرف پانی پیے اور روٹی بھگو کے اس میں کھا لے، اور کچھ بھی اس کو گوشت، سالن اور کوئی بھی چیز نہ ملے، پھل وغیرہ کچھ بھی نہ ملے، تو بھی وہ بہت عرصہ آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، جو لفظ پروٹین ہے، یہ عربی زبان میں اسے لحم کہا جاتا ہے، اور یہ عبرانی زبان کے لفظ لخم سے ہی نکلا ہے، اور یسوع نے اپنے آپ کو یہی کہا تھا کہ زندگی کا لخم میں ہوں۔ روٹی کے لیے عبرانی زبان میں لفظ جو ہے وہ لخم ہے، اور جب یسوع کی پیدائش ہوتی ہے مقدسہ مریم کے وسیلہ سے، اس دنیا میں آنے کا وسیلہ جو بنی اس کے لیے، وہ کس علاقے میں پیدا ہوا؟ بیت لحم میں، روٹی کا گھر۔ زندگی کی روٹی روٹی کے گھر میں ہی پیدا ہو سکتی تھی، اور اس علاقے میں سب سے زیادہ، کیونکہ وہاں پہ یروشلم جانے کا رستہ تھا وہ، اور یروشلم کیونکہ عالمی مارکیٹ تھی،
اور جو ہے وہ ٹریڈنگ وہاں پہ تجارت کا کام بہت ہوتا تھا، تو تاجر آتے جاتے بہت رش رہتا تھا، اس لیے بیت لحم سے گزرتے تو وہاں سے روٹی انہیں بہت آسانی سے میسر ہوتی، اس وجہ سے اسے بیت لحم کہا جاتا تھا کہ وہاں روٹی کا گھر ہے، وہ کہیں اور جگہ کسی جگہ سے روٹی میسر نہیں ہے تو بیت لحم سے لے آؤ، وہ یہ تھا۔ تو یسوع کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں وہ پروٹین ہوں اصل میں، کیونکہ اب جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کیمسٹری کے مطابق پروٹینز کیا ہیں؟ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں، امینو ایسڈز جو ہیں وہ پروٹینز بناتے ہیں، اور پروٹینز جو ہیں وہ ہماری باڈی کے ٹیشوز اور مسلز اور ہر چیز وہی بناتے ہیں۔ ہمارے بال بھی جو ہے وہ ایک کیراٹن پروٹین پر مشتمل ہیں، تو وہ چیز ہے کہ ہماری تو باڈی ہی پروٹین سے بنتی ہے۔ اس وجہ سے یسوع نے یہ خاص ورڈ یوز کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اب یوحنا کی انجیل میں یسوع نے جو یہ 7 بیانات دیے ہیں، ویسے 8 ہیں لیکن جو اس کو 7 جو ہیں خصوصی اس نے تشبیہات دی ہیں کچھ چیزوں سے، تو ان میں 7 بیانات میں سے سب سے پہلا بیان ہی یہ ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل 6 باب کی 35ویں آیت میں یہ کہا یسوع نے، تو وہاں پر یہ ضروری تھا تاکہ لوگ اسے اصل میں اپنی اصل زندگی سمجھ پائیں کہ در حقیقت ہماری زندگی جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، در حقیقت ہماری زندگی کا ماخذ کیا ہے؟ وہ خدا سے نزدیکی ہے، اور وہ زندگی یسوع نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جو زندگی کی روٹی ہے وہ آسمان سے اتری ہے اور وہ میں ہوں۔ اب انہوں نے یسوع کو فوراً سے یہ جواب دیا، دیکھو جی بیابان میں ہمارے باپ دادا نے آسمان سے روٹی کھائی تھی، تو یسوع نے پھر وہاں پہ بھی واضح کیا، انہوں نے بیابان میں روٹی کھائی لیکن مر گئے۔ یسوع کے یہ بڑے سخت الفاظ تھے وہاں پر کہ انہوں نے وہ روٹی کھائی لیکن مر گئے، لیکن میں جو روٹی تمہیں دیتا ہوں اس سے تم ہمیشہ تک زندہ رہو گے، یسوع نے یہ کہا۔ اور جب یسوع نے اس بات کو واضح کیا تو وہ ان کو وہ بیابان کا سفر اور فسح کی ساری عید کے بارے میں بیان کر رہا تھا، ان کے ذہنوں میں یہ بات یاد دلا رہا تھا کہ جب فسح کا زمانہ آیا تو تب وہاں پر خدا تعالیٰ نے موسیٰ سے یہ فرمایا کہ بھائی ایک یک سالہ نر برا ہر ایک خاندان لے اور اپنے گھر کے پیچھے جا کر اس کو ذبح کرے شام کے وقت، اور پھر اس کی قربانی جب ہو جائے تو اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے، اور اس کا گوشت مکمل طور پر بھون کر وہ شام تک کھا لیا جائے، اس کو رکھ نہ چھوڑا جائے، لیکن جو اس کا خون ہے وہ تم لے کر کیا کرنا کہ وہ دروازے کے چوکھٹ پر، اس کے ماتھے پر جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بازوؤں پر دروازے کے لگا لو، تو جس گھر کے دروازے پر وہ خون لگا ہوا دیکھیں گے وہاں پر کیا ہے؟ موت یا اجل داخل نہیں ہوگی، وہاں پر کیا ہے؟ پیلوٹے یا بچے بچ جائیں گے۔ لیکن جن گھروں پر ایسا نہیں ہوا وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا، بہت سے لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خدا نے کچھ اور بھی کہا کہ اس کی یادگاری سال بہ سال تم کرتے رہنا، اور اس میں ہمیشہ یہ کرنا کہ 7 دن تک، جب یہ عید شروع ہو تو اس کے 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، فطیری روٹی اسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ فطیری روٹی کا مطلب یہ تھا جس میں خمیر شامل نہ ہو، کیونکہ خمیر کو بائبل مقدس شروع ہی سے گناہ سے تشبیہ دے رہی تھی۔ خمیر گناہ نہیں ہے، ہرگز وہ کھانے کی چیز ہے، وہ گناہ نہیں ہے، اس کے کھانے سے بھی انسان گنہگار نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ علامت تھی کہ وہ انسان کو کیا ہے؟ وہ پھلا دیتا ہے۔ گناہ انسان کو مغرور کر سکتا ہے، گھمنڈی کر سکتا ہے، اور خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے خدا نے یہ کہا کہ تم فطیری روٹی کھانا جو توے پر بنی ہوئی ہو، وہ تازہ گندھے ہوئے آٹے سے بنائی جائے، آٹے کو بنا کے رکھ نہ چھوڑنا۔ اب سائنٹیفکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آٹا گوندھا جاتا ہے، گھروں میں جب بھی گوندھتے ہیں تو اس کو ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے، بالکل تھوڑا سا جی وہ کیا ہے وہ نرم ہو جائے، یا مجھے نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا پراپر جو ہے وہ اصطلاح یا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ تو لیکن جب یہ عید فصح ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کبھی بھی آٹے کو رکھ نہیں دیتے۔ یہودی لوگ آج بھی وہ 18 منٹ کے اندر اندر آٹا گوندنے کے بعد 18 منٹ کے اندر اندر تمام آٹے کو پکا لیتے ہیں، اس کی روٹیاں بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا
سائنس کو یہ اب پتہ چل رہا ہے، انہیں یہ معلوم تھا کہ 18 منٹ کے بعد آٹے میں خمیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ 18 منٹ اگر آٹا پڑا رہے گا تو پانی اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے آٹے کے، جس کی وجہ سے اس میں ایسٹ بننا شروع ہو جائے گا، اس میں خمیر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس وجہ سے وہ خمیری ہو سکتی ہے۔ تو 18 منٹ سے پہلے بنا لیجئے اس کو روٹی، تو پھر اس میں خمیر نہیں ہوگا، وہ فطیری ہی روٹی رہے گی۔ تو یہ خصوصی بات تھی، اس وجہ سے یسوع کہتا ہے زندگی کی روٹی میں، کیونکہ اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں خطا بھی ثابت کرتا ہے، اس میں گناہ نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ زندگی کی روٹی میں۔ یہ بنیادی سبب تھا کہ ہم لوگ جان سکیں کہ خدا کا کلام ہم سب کے لیے کیا ہے، وہ زندگی کی روٹی ہے۔ اگر ہم اسے قبول نہیں کرتے یسوع مسیح کو، تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بیکار، ہم عدالت کا سامنا کریں گے، سزا کے حقدار ٹھہر سکتے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے یا آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں، آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو وہ بھی ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔